الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 27ویں پارے میں سے سورہ حدید کی آیت نمبر 9 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے اور آج اس کا آخری ہفتہ شروع ہونے والا ہے، اور اس رجب المرجب میں میں نے بزرگان دین کے حوالے سے 2 نشستیں آپ کے سامنے پیش کی، ایک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور ایک امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے۔ انشاءاللہ آج بھی، اب کل چونکہ 22 رجب المرجب تھی اور 22 رجب المرجب جو ہے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات ہے، تو چونکہ بزرگوں کے واقعات کے حوالے سے میں گفتگو ہو ہی رہی تو میں نے سوچا کہ موقع بھی ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے کچھ گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اور چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے کہ جس کو بہت ہی زیادہ متنازع ڈسپیوٹ بنانے کی روافض کی طرف سے، بد مذہبوں کی طرف سے کوشش کی جاتی رہی ہے ہمیشہ، اور آپ کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے معاذ اللہ طرح طرح کی عجیب و غریب الٹی سیدھی جاہلانہ بے وقوفانہ تعویلیں کی جاتی ہیں۔ تو آپ کے سامنے میں
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلے تو آج کی نشست میں ہم تعارف اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کریں گے، اور پھر انشاءاللہ یہ میں سلسلہ تھوڑا 2-3-4 نشستوں میں اس کو رکھوں گا تاکہ ہر طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو غلط فہمیاں موجود ہیں لوگوں کے اندر، جو مجھے مسجد میں سنتے ہیں، جو لوگ مجھے انٹرنیٹ پہ یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے سنتے ہیں، انہیں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کے حوالے سے اصلاحی گفتگو سننے کو ملے۔ چنانچہ آج 23 رجب المرجب 1443 ہجری بمطابق 25 فروری 2022 اس سلسلے کی میں پہلی نشست کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ حدید کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مسلمانوں سے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اے لوگو، کیا بات ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جبکہ زمین اور آسمان کا وارث تو اللہ ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اور یاد رکھو تم میں سے، یعنی اے میرے نبی کے صحابیوں، تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ کن کے برابر نہیں ہیں؟ اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ کیا مطلب یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں صحابہ کرام کے 2 گروہوں کے بارے میں فرما رہا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جنہوں نے مکی زندگی گزاری ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مدنی زندگی گزاری ہے اور مکہ میں بھی رہے، مدینے بھی رہے۔ یعنی فتح مکہ ایک ایسا ایونٹ تھا، ایک ایسا موقع تھا کہ جس میں فتح مکہ کے دن چونکہ عام معافی تھی تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان، ان مسلمانوں میں وہ لوگ بھی تھے جو مکی زندگی میں اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ ساری زندگی انہوں نے اسلام کے خلاف ہی سارے معاملات کیے، چاہے وہ جنگ بدر ہو، چاہے وہ احد ہو، چاہے دیگر غزوات ہوں۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ برابر نہیں ہیں وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، تکلیفیں برداشت کرتے تھے اسلام لانے کی وجہ سے، ان کے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے یا انہوں نے خرچ کیا یا جہاد کیا، تو ان دونوں میں برابری نہیں ہے، بلکہ وہ بہتر ہیں پہلے والے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبحان اللہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اب جو ہوا سو ہوا، یعنی اب جو ہوا سو ہو گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں سے بہت ہی سب سے اچھی چیز کا وعدہ فرما لیا ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ جنت۔ بھائی وہ فتح مکہ سے پہلے والے مسلمان تھے یا فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے آ کر وابستہ ہو گئے، جہاد کیا یا جناب صدقات دیے یا اسلام کی خدمت کی، درجے میں الگ ہیں، لیکن اللہ نے دونوں گروہوں سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے اچھی چیز کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ تو اب یہ تمام لوگ سنیں، تمام مسلمان، چاہے وہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں موجود تھے یا بعد میں آئے یا ان کے بعد آئے یا ان کے بعد اور آج کے بعد قیامت تک جتنے بھی ہوں گے، واللہ بما تعملون خبیر،
اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. ٹھیک ہے. اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ وہ برابری میرے نزدیک ہے، میرے نزدیک ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے تکلیفیں برداشت کی اور اسلام پہ ڈٹے رہے اور خرچ بھی کیا اور جہاد بھی کیا، اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا، جہاد کیا، خرچ کیا، میرے نزدیک ان کا مرتبہ جو بھی ہے سو ہے. لیکن لوگوں تم سن لو، تمہارے لیے کیا حکم ہے کہ میں نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے. میں نے تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں نے ان سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کر لیا ہے. اور یاد رکھو ان میں اگر تم نے کوئی اونچ نیچ جتائی تو پھر میں تمہیں خبردار کر دوں کہ میں تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہوں، میں خبر رکھتا ہوں تمہارے کام. تو کسی مسلمان کو شریعت مطہرہ یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے درجے کو نیچا کرے. وہ صحابی جس نے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار دیکھا. جیسے مختلف قبیلوں سے لوگ آتے تھے نا اسلام قبول کرنے کے لیے، طائف سے آ گئے، اطراف کے قبیلوں سے لوگ آ گئے اور اسلام قبول کیا. اس کے بعد چلے گئے وہ اپنے اپنے قبیلوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اور اس کے بعد دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کا ان کو شرف حاصل نہ ہوا. وہ صحابی جو ایک مرتبہ اس نے دیکھا، بیعت کی، اور اس کے بعد اسلام پہ ہی اس کی زندگی کا خاتمہ ہوا، اس صحابی سے لے کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر افضل البشر بعد الانبیاء تک کسی بھی صحابی کی تنقید کرنا مسلمان کے لیے سخت منع ہے، سخت منع ہے. تو جو لوگ مختلف صحابہ کرام کے حوالے سے من گھڑت اور تاریخی باتیں لے کر اور ان کے خلاف فضول بکواس کرتے رہتے ہیں، تو وہ اس قرآن کریم کی آیت سے اپنے آپ کو سنبھال لیں، اپنے آپ کو بچا لیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے سارے کاموں کو جانتا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر جو میں کر رہا ہوں، تو یہ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا. دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے اسلام کو ظاہر کیا تھا. اس سے پہلے وہ اپنے اسلام کو چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامور سردار حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا تھا، اس سے پہلے اپنی پوری کوششیں اسلام کو مٹانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں ان کو شکست دینے کے لیے کوششوں، سازشوں، ارادوں، منصوبے میں، یہ اس کا بیٹا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ. اچھا، اب یہ سلسلے جو ہوتے ہیں نا پشتوں میں جا کے ملتے ہیں آپس میں، یعنی اس کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، پھر آگے جا کے باپ کٹھے ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر جا کے ایک بڑا نکل آتا ہے. تو اسی طرح حضرت امیر معاویہ کا سلسلہ 5ویں دادے میں جا کر جو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، وہ ایک ہو جاتا ہے. چنانچہ آپ بعثت نبوی سے 5 سال پہلے 608 عیسوی میں پیدا ہوئے. بچپن ہی سے آپ اولو العزمی اور آپ کے اندر بڑائی کے آثار نظر آتے تھے. آپ کا جو ہے وہ جو سر تھا وہ کافی بڑا تھا، عام لوگوں سے تھوڑا بڑا سر تھا. تو آپ کے والد آپ کو دیکھ کر اکثر کہا کرتے تھے کہ میرا بیٹا بڑے سر والا ہے اور یہ اس لائق ہے کہ اپنی قوم کا سردار بنے. تو آپ کی والدہ نے ایک مرتبہ یہ بات سنی تو انہوں نے کہا اپنی قوم کا ہی کیوں، میں اس کو روؤں،
اگر یہ پورے عرب کا سردار نہ بن جائے، یعنی مجھے دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی کہ اگر یہ پورے عرب کا سردار نہ بن جائے۔ اس کے اندر اتنی قابلیت ہے کہ یہ پورے قبیلے کا نہیں بلکہ پورے عرب کا سردار اس کو بننا چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے عرب کے اندر جس طرح کاہن ہوتے تھے، نجومی ہوتے تھے، مختلف فنون کے ماہر ہوتے تھے، اسی طرح قیافہ شناس بھی ہوتے تھے بعض۔ قیافہ شناس کا مطلب ہے کہ بندے کو دیکھ کر، بندے کا چہرہ دیکھ کر اس کے بارے میں پیشن گوئی کر دیتے تھے کہ یار یہ ایسا ہے، یہ آگے چل کے ایسا بنے گا۔ کسی کی آنکھوں میں دیکھ کر، کسی کی چال ڈھال دیکھ کر، کسی کی بات چیت دیکھ کر، کسی کا چہرہ دیکھ کر، کسی کی آنکھیں دیکھ کر قیافہ شناس جو ہوتے ہیں نا وہ پہچان جاتے ہیں۔ تو ایک قیافہ شناس نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگا یہ لکھ لو میری بات، یہ اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی، آپ کا رنگ سرخ اور سفید تھا اور لہیم و شہین یعنی ایک بھاری بھرکم جسم کے مالک تھے، بڑی اور موٹی موٹی شیر کی جیسے آنکھیں، اور داڑھی آپ کی بڑی گھنی تھی، بہت داڑھی تھی۔ اچھا، اس داڑھی کے اندر جب وہ آپ یوں سمجھ لو کہ 40 45 50 60 کے پیٹے میں جب آپ آئے، اس عمر میں آئے، تو آپ خضاب لگاتے تھے، جس میں وہ خضاب میں مہندی ہوتی تھی، یا وسمہ ایک آتا ہے جو کہ بھورا رنگ اور لال رنگ کو ملا کے بنتا ہے، یا پھر کبھی کبھی آپ اتنا زرد رنگ کا خضاب لگاتے تھے کہ آپ کی داڑھی اتنی زرد ہو جاتی تھی، زرد کہتے ہیں سونے کے رنگ کو، سونا زرد رنگ کا ہوتا ہے، تو وہ اتنا زرد اور دھوپ میں اس طرح چمکتی تھی کہ لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ ان کے بال نہیں ہیں بلکہ سونے کے تار ہیں، اتنی زرد ہو جاتی تھی رنگ لگانے سے۔ تو آپ مطلب خضاب سے مراد یہ والا خضاب، مہندی ہو گیا، وسمہ ہو گیا، یہ زرد قسم کا جو ہے نا رنگ اپنی داڑھی میں لگاتے تھے۔ کئی آدمیوں کے اندر اگر بیٹھے بھی ہوں تو بالکل واضح نظر آ جاتے تھے، ایک روبدار شخصیت تھی آپ کی، لیکن اس کے باوجود عجز و انکسار کا پیکر تھے۔ لباس، اب جو بندہ سردار ہو، جو بندہ آگے چل کے بادشاہ بن جائے، اس کے ٹھاٹ کیسے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر افراد فرماتے ہیں کہ میں نے امیر معاویہ کو دمشق میں دیکھا کہ آپ خچر پہ سوار ہیں اور آپ کے پیچھے آپ کا غلام بیٹھا ہوا ہے، اور حالت یہ تھی کہ آپ کی قمیض ایک سینے کے مقام سے ادھڑی ہوئی تھی، پھٹی ہوئی تھی، اور آپ اسی کو پیوند لگائے ہوئے، ٹاکی جس کو ہم لوگ بولتے ہیں ٹاکی لگانا، پیوند لگائے ہوئے میں نے آپ کو دیکھا وہ جا رہے تھے اپنے غلام کے ساتھ، اور میں حیران رہ گیا کہ وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ ہے یہ شخص، اور لباس اتنا سادہ اس نے پہنا ہوا ہے، گھوڑے پر نہیں ہے، اونٹنی پر نہیں ہے، یعنی انکساری اور عاجزی کی اتنی بڑی مثال کہ خچر پہ آپ بیٹھے ہوئے، خچر پہ بیٹھنا، گدھے پہ بیٹھنا، یہ عاجزی اور انکساری کی بہت بڑی جو ہے وہ نشانی ہوتی ہے۔ آج کے زمانے کو دیکھ لو، مثال کے طور پہ ایک بندہ لینڈ کروزر میں بیٹھ سکتا ہو، بڑی ہائی ایس میں بیٹھ سکتا ہو، لیکن وہ سائیکل پہ آ جا رہا ہو، اسکوٹر پہ آ جا رہا ہو، تو اس کو عاجزی اور انکساری ہی کہا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بندہ غریب۔ شروع ہی سے جیسے عرب کا دستور تھا کہ آپ کو شروع ہی سے مختلف علوم و فنون سے آراستہ کیا گیا، تلوار بازی، نیزہ بازی، تیر اندازی، کشتی، لڑائی، اس طرح کے سارے معاملات آپ کو سکھائے گئے، پہلوانی سکھائی گئی۔ اس زمانے میں جب کہ پورے کا پورا عرب جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس میں
گنتی کے چند افراد، یعنی جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا تھا کہ فلانا فلانا، اچھا فلانا فلانا، ہاں بس یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، باقی سارے کا سارا عرب معاشرہ جہالت. وہاں پڑھے لکھے ہوئے سنجیدہ سولائز قسم کے جو لوگ تھے، ان میں حضرت امیر معاویہ کا بھی نام آتا ہے کہ آپ انتہائی پڑھے لکھے، اور آپ کا رسم الخط لکھائی بڑی پیاری تھی اس زمانے میں. 6 ہجری میں فتح مکہ جو ہے وہ 10 ہجری میں ہوا تھا، اور اس سے پہلے صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو وہ 6 ہجری میں ہوئی تھی. تو 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام گھر کر گیا، اور آپ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن لوگوں کے سامنے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرتے تھے. اچھا، اب کیوں ظاہر نہیں کرتے تھے؟ اس کے پیچھے بڑی مضبوط وجہ تھی. وہ کیا تھی کہ ایک تو آپ کا باپ ابی سفیان ابو جہل کے قتل کے بعد سردار تھا، پورے مشرکین مکہ کا سردار تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی بھی لڑائیاں، جتنے بھی معرکے ہوئے، غزوات ہوئے فتح مکہ سے پہلے، سب کی منصوبہ بندی کرنے والا اور سپہ سالار اور سردار ابو سفیان تھا، اور حضرت معاویہ اس کے بیٹے تھے. اچھا، صرف باپ ہی نہیں، آپ کی والدہ ہند یا ہندا، دونوں نام آتے ہیں کتابوں کے اندر، ہند اور ہندا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ نفرت میں تمام مشرکین اور کفار مکہ کی عورتوں میں پہلے نمبر پہ تھی، پہلے نمبر پہ مخالف تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی موقع ایسا جانے نہیں دیتی تھی کہ جس میں وہ اشعار کے ذریعے، بات کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے حوالے سے کوئی زہر نہ اگلتی. اور جو مسلمان ہو جاتا اس کے لیے بددعائیں، کوسنے، اور اگر وہ ہاتھ آ جاتا تو اس کو پکڑوا کر اس کو کوڑے مروانا، اس کو ذلیل کرنا، اس کو تکلیف پہنچانا، یہ اس ہند کا کام. ایسے گھر میں رہتے ہوئے امیر معاویہ کا ڈرنا، خوف کھانا، یہ بجا تھا. تو آپ اپنا اسلام چھپا کے رکھتے تھے اور اپنے ماں باپ کے سامنے بالکل ظاہر نہیں کرتے تھے. اچھا، اب اس اسلام کا، اس چھپے ہوئے اسلام کا مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا؟ مسلمانوں کو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ جب بھی جنگ بدر ہوتی ہے، جنگ احد ہوتی ہے، اس کے بعد کی جو جنگیں ہوتی ہیں، ان جنگوں میں آپ کو بڑے بڑے نامی گرامی جنگجو، لڑاکا، سپاہیوں کے، سپہ سالاروں کے نام آپ کو مل جائیں گے. آپ کو عتبہ کا نام مل جائے گا، شیبہ کا نام مل جائے گا، ابو جہل کا نام مل جائے گا، سفیان کا نام مل جائے گا، خالد بن ولید تک کا نام آپ کو ملے گا، اکرمہ بن ابو جہل کا نام ملے گا، حضرت صفوان کا نام ملے گا، ولید کا نام ملے گا. پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، آپ کو امیر معاویہ کا نام نہیں ملے گا. کسی جنگ میں بھی مسلمانوں کے خلاف امیر معاویہ لڑنے کے لیے نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ اس کے دل میں اسلام موجود تھا. وہ مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شامل نہیں ہوئے، حالانکہ سردار کا بیٹا تھا. میں نے کہا نا، سفیان، ابو سفیان ابو جہل کے قتل کے بعد وہ اس کو متفقہ طور پہ سردار چن لیا گیا تھا، اور بدر کے بعد وہ تمام جنگوں کی اسی نے جو ہے نا وہ قیادت کی اور منصوبہ بندی اور سب کچھ وہ کرتا تھا. تو سردار کا بیٹا ہونے کے باوجود کبھی بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ میں آپ کی مخالفت میں کبھی بھی نہیں ہوا. کبھی کوئی کام، جنگ کا ٹائم ہوتا، زمینوں پہ نکل جاتا، تجارت کے بہانے سے شہر سے باہر چلا جاتا، کبھی کدھر، تاکہ مجھے جنگ میں صحابہ کرام کا مقابلہ نہ کرنا پڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے کا موقع نہ ملے، ورنہ میں مخالف کہلواؤں گا اور اس میں خامخواہ میری تلوار اٹھے گی، مسلمان مجھ سے، میرے ہاتھ سے زخمی ہوں گے، نقصان پہنچے گا وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے وہ ادھر ادھر ہو جاتے تھے. تو یہ آپ کی اسلام سے محبت کی دلیل ہے. پھر جب فتح مکہ ہوا
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک شان کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے اعلان کر دیا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند رکھے گا، باہر نہیں نکلے گا، اس کو امان ہے، وہ امن میں، اس کو نہیں قتل کیا جائے گا، جو اپنا ہتھیار گرا دے گا، پھینک دے گا، سرنڈر کر دے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اس بات کا ابو سفیان کے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا کہ میں نے دشمنی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، میری بیگم ہند نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی دشمنی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، لیکن اس کے باوجود کتنا با اخلاق، کتنا برداشت کا مادہ ہے اس بندے کے اندر، کتنا صبر و تحمل ہے اس کے اندر، کتنا سردار کو اپریشیٹ کرنا، حوصلہ افزائی کرنے والا آدمی ہے کہ یہاں تک کہ میں سب سے بڑا اسلام کا دشمن ہوں، لیکن اس کے باوجود میری سرداری کا احترام کرتے ہوئے میرے گھر میں پناہ لینے والے کو بھی معاف کیا جا رہا۔ یہ تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے اسوہ حسنہ، کہ اپنے دشمن کو نہ صرف دشمن کو معاف کر رہے ہیں، سب سے بڑے دشمن کو معاف کر رہے ہیں، بلکہ اس دشمن کے گھر میں جو پناہ لے لے گا اس کو بھی معاف کر رہے ہیں۔ پھر جب آپ خانہ کعبہ میں تشریف فرما تھے حرم شریف کے اندر، اور فرمایا میں سب کو معاف کرتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، تم سب کو جو ہے معاف کیا جاتا ہے، جبکہ سارے کے سارے اپنی گردنیں کٹنے کا گویا انتظار کر رہے تھے، تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں آج قتل و غارت کروں گا؟ میں ایک فاتح بن کے آیا ہوں، ایک جرنیل ہوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تو یہاں قتل و غارت کروں گا؟ نہیں، میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، کہ جاؤ تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی تم سے سوال جواب نہیں ہے، تم سب کے سب آزاد ہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے، معاف کرتا ہوں سب کو۔ یہ اخلاق دیکھ کر بڑے سے بڑوں کے دل پگھل گئے، اور جوک در جوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے اسلام قبول کرنے لگے۔ ابو سفیان اور آپ کی بیوی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر اور آ کر اسلام قبول کیا۔ پھر انہی کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کی، یا رسول اللہ میں تو آج سے 4-5 سال پہلے ہی مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن اپنی اماں اور ابا کے ناراض ہونے، ان کے ڈر سے، ان کی طرف سے کوئی نقصان پہنچنے کے خوف سے میں نے اپنے اسلام کو چھپا کر رکھا، میں آج سب کے سامنے برملا اعلان کرتا ہوں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید، واہ واہ، بہت بہترین، بہت اچھے، یعنی بڑی تعریف فرمائی آپ نے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کبھی بھی مخالفت اسلام قبول کرنے سے پہلے اور پھر اس کے بعد کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کبھی بھی نہیں کی۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی ان کے حوالے سے بتایا کہ ان کو لکھنا پڑھنا بہترین طریقے سے آتا تھا، ان کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی تھی۔ تو ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چونکہ اسلام قبول کیا ہے، لیکن آج تک پچھلے جب سے آپ نے اعلان نبوت کیا ہے تب سے لے کر اب تک 10-11 سال 10.5 سال کا جو بھی عرصہ گزرا ہے، اس میں میں نے سر توڑ آپ کی مخالفت کی ہے، بہت آپ کے خلاف منصوبہ بندیاں کی ہیں۔ آپ نے تو میرا اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن جن جن کو میں نے تکلیفیں پہنچائی ہیں، جن جن کو میں نے ماریں لگوائی ہیں، اور جن جن کو میرے کہنے پہ قتل کیا گیا ہے، ان کے رشتہ دار وہ میرے اسلام کو دل سے قبول نہیں کریں گے۔ تو اے اللہ کے رسول، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری چند باتیں ہیں وہ قبول فرما لیجئے، تاکہ مسلمان اس کی وجہ سے میرے لیے نرم گوشہ اپنے دل میں پیدا کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہو، سن رہا ہوں۔ تو آپ نے عرض کیا، رسول اللہ سب سے پہلے تو یہ کہ میری بیٹی ام حبیبہ، میں اس کو آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔
آپ اس کو اپنی زوجیت میں قبول فرمائیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اور پھر اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا معاویہ بہترین شہ سوار ہے، بہترین کاتب ہے، بہترین پڑھا لکھا اور اپنے اس زمانے کا ایک بہترین سویلائز معاشرے کا ایک آدمی ہے، یعنی اور لوگ تو اندھیروں میں جہالت میں پڑے، لیکن میرا بیٹا بہت سلجھا ہوا بڑا سوبر قسم کا آدمی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو کوئی خدمت دے دیں، لکھا پڑھی کا کوئی کام ان کو دے دیں، اس کا حافظہ بھی بہت بہترین ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دو باتوں اور کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول فرما لیا۔ تو یوں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی بڑی ذمہ داری سونپی جو اس وقت کے صرف چند لوگوں کے پاس تھی، یعنی 4 5 6 7 8 افراد کے پاس وہ ذمہ داری تھی۔ اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے، لیکن کسی کو وہ ذمہ داری نہیں دی گئی۔ اور وہ ذمہ داری کیا تھی؟ جو قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا، جبریل امین آیتیں لے کر آتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 7 8 افراد جن کو مقرر کیا گیا تھا کہ وہ قرآن کو لکھا کریں گے، اس میں حضرت امیر معاویہ کو شامل فرما دیا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن لکھنے والوں میں کاتب وحی کی خدمت آپ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل۔ آپ خالی اندازہ لگا سکتے ہیں وہ غیب کے جاننے والے جس کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مستقبل کے حالات کے حوالے سے بتایا، کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ امیر معاویہ آگے چل کے کیا ہوگا، کیا بنے گا، کیا نہیں بنے گا؟ انہوں نے قرآن جیسی جو دین کا منبع ہے، جس پر آگے دین کو چلنا ہے، جس سے دین کے مسئلے نکلنے ہیں، جس سے پوری روئے زمین پر جہاں جہاں اسلام ہوگا، قیامت تک اسلام ہوگا، وہاں تک جہاں قرآن پہنچے گا، وہاں سے لوگ قرآن سے ہدایت حاصل کریں گے، اس کے لکھنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے شخص کو دے گا کہ جو آگے چل کے ایک غلط شخصیت بن جائے گا، ایک غلط انسان بن جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو بتاؤں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، یقین ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ مقام وہ ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ کے لیے کتنی دعائیں کی، وہ انشاءاللہ میں دعائیں اگلی نشست میں آپ کو سناؤں گا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا کیا تعلق تھا، کیا آپ کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا گزر بسر تھی، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت تھی، کتنا آپ کا ادب کرتے تھے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر اسی طرح آگے سلسلے میں امیر معاویہ کے ذریعے اسلام کو کتنے فوائد حاصل ہوئے، کتنی فتوحات ہوئیں، وہ سب انشاءاللہ میں اپنی نشستوں کے اندر آپ کو بتاؤں گا، تاکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات جو آج مختلف جگہوں پر بیٹھے متعین کتے ان کے اوپر بھونکتے ہیں اور جناب کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کا سد باب کیا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا سنا، جو کچھ سنا، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔